الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ دروس سیرت کی قسط چل رہی تھی، گویا اس کو سبق کہا جائے۔ پچھلے جمعے غالباً 6 درس ہو چکے تھے۔ اس جمعے کو بہرحال بہت زیادہ تیاری نہیں ہو پائی مشغولیت کی وجہ سے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ وہ سلسلہ کچھ نہ کچھ باقی رہے اور اس کو جاری رکھا جائے۔ بات آئی تھی السابقون الاولون، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کا تذکرہ السابقون الاولون سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اور ایک بات اور صحابہ کرام کے متعلق آئی تھی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا وہ اس کو انہوں نے پورا کیا۔ ان خوبیوں کو صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کتنی مقدس جماعت ہے، کہ جس جماعت کا تذکرہ اور جن افراد کا تذکرہ اور جن ایمان لانے والوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں الگ الگ انداز سے کیا۔ السابقون الاولون میں جو ایمان لانے والے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ خلافت کی ترتیب دیکھیں تو خلافت کی 2 ترتیب ہے، وہ ایمان والوں کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے، لیکن جو پہلے مرحلے میں ایمان لائے ان میں زیادہ تر آپ کو عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ ملیں گے۔ عشرہ مبشرہ کی بھی بات آئی تھی کہ 10 وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر الگ سے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں یہ 4 حضرات خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو خلفائے راشدین 4 ہو گئے، اور 6 اور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب برچھا مارا گیا اور آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید اب بچنا مشکل ہوگا، تو آپ نے 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی میرے بعد خلیفہ بنا لے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ اس میں عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، اور طلحہ ابن عبید اللہ بھی تھے، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان 6 میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ تو گویا وہ حضرات بھی عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ تو ان کی الگ سے فضیلت ہے، اور قرآن نے انہی کے بارے میں فرمایا السابقون الاولون۔ تو کچھ صحابہ کا تذکرہ آیا تھا، 5-7 صحابہ کا جو ایمان لانے میں پہلے تھے۔ ان میں ایک بات آئی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے شخص تھے جیسے یوں کہا جائے کہ کسی نے ان کو چن لیا ہو، کسی نے ان کو منتخب کر لیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے یہ قریش سے الگ تھے، الگ قبیلے کے تھے، قریش کے نہیں تھے، قریش قبیلے کے نہیں تھے۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ یہ بھی قریشی نہیں تھے،
اور ان سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے وہ قبیلے قریش کے لوگ تھے، لیکن یہ دو حضرات قبیلے قریش کے نہیں تھے، ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ سے باہر کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی جب خبر ان تک پہنچی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ، جو شخص مکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ تحقیق کر کے آ کے مجھے اطلاع دو اور ان کے بارے میں کچھ تحقیق کرو۔ چنانچہ انیس آئے مکہ مکرمہ اور اپنے انداز سے جو ان کو تحقیق کرنی تھی، معلومات کرنی تھی، وہ معلومات کی، اور اس کے بعد میں واپس گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہوا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ اصل میں بعض لوگ ان کو غفاری کہہ دیتے ہیں، تو غفاری نہیں، غفاری نام ہے۔ غفار تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ تو یہ خود آئے۔ اب جب یہ آئے تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں ایک جگہ یہ شام کو لیٹ گئے۔ اس عام طور پر مسافر آیا کرتے تھے اور لیٹ جایا کرتے تھے۔ شام کو ایک شخص کی نظر پڑی کہ دیکھا کہ کوئی مسافر ہے اور اپنے کسی کام سے آیا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، تو وہ گئے اور جانے کے بعد میں ان سے کہا کہ آپ مسافر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا چلیے میرے ساتھ۔ یہ جو لے جانے والے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ، یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ لے کر ساتھ میں گئے اور جانے کے بعد میں کوئی گفتگو نہیں کی، کھانا کھلایا اور اپنے گھر میں سلایا اور کوئی بات چیت نہیں کی کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں۔ صبح ہوئی تو پھر لا کر ان کو حرم میں پہنچا دیا۔ دوسرے دن پھر جب شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم گئے تو دیکھا پھر یہ جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو لے کر آئے اور کھانا کھلایا، گھر میں سلایا، کوئی سوال نہیں کیا، اور اس کے بعد میں پھر جا کر ان کو حرم میں صبح پہنچا دیا۔ تیسرے دن پھر دیکھا کہ یہ شخص ایک شخص ہے، وہی شخص ہے جو 2 دن سے مل رہا ہے، تو ان کو پھر اپنے گھر لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کھانا کھلایا۔ تو ایک بات کہی، چونکہ 3 دن ہو چکے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ کسی کام سے آئے تھے، وہ آپ کا کام پورا نہیں ہو پایا؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتلا دیں، تو ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کچھ معاونت کر سکوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اس انداز سے ان سے گفتگو فرمائی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ 3 دن کا برتاؤ دیکھا تھا اور 3 دن کا سلوک دیکھا تھا کہ کچھ نہیں کہا، کھلایا سلایا، حرم پہنچا دیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس شخص سے ہمیں اب اس کا بہرحال تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور میں ان کی تحقیق کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحیح جگہ تم نے سوال کیا۔ وہ دور بہت مخالفت کا تھا، بالکل ابتدائی دور تھا، 7-8 لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت صحیح جگہ تم نے سوال کیا اور اللہ نے تمہیں صحیح جگہ پہنچا دیا۔ تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ صبح ہم تم کو لے کر چلتے ہیں، اور مخالفت بہت ہے، اگر لوگوں کو یہ اندیشہ ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، تو اس لیے اگر کوئی مل جائے گا اور میں کسی کو دیکھ لوں گا تو میں اپنا تسمہ وغیرہ درست کرنے لگوں گا، تو تم آگے بڑھ جانا، رکنا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن حضور کی خدمت میں لے کر گئے۔ حضور علیہ السلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، اور اس کے بعد میں حضرت ابو ذر غفاری نے وہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، فرمایا آپ نے کہ ایسا کرو کہ تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ اور اپنے اسلام کا اخفا کرو، ابھی اس کو ظاہر نہ کرو، اور جب وہ اس کا وقت آئے گا تو تم کو بتلا دیا جائے گا۔
حضرت ابو ذر غفاری بڑے جلیل القدر صحابی اور بڑی قربانی دینے والوں میں سے صحابہ میں سے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حرم میں آئے، اور حرم میں عام طور پر اس زمانے میں بھی قریش کے لوگوں کا بیٹھا جو ہوتا تھا وہ حرم ہی میں ہوتا تھا، اور حرم کے کونے میں وہ بیٹھے رہا کرتے تھے. اب جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے اپنی پوری قوت کے ساتھ، یعنی ان کے پھیپھڑوں میں جتنی طاقت تھی اس طاقت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پوری طاقت کے ساتھ ابو ذر نے پڑھا. جب قریش کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ٹوٹ پڑے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. وہ آئے، انہوں نے غور سے دیکھا کون ہے، کس کے اوپر یہ ٹوٹ پڑے، کوئی لاتوں سے گھوسوں سے مار رہا ہے ابو ذر غفاری کو. جب دیکھا تو کچھ پہچان لیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ تم کس کو مار رہے ہو؟ یہ تو قبیلے غفار کا رہنے والا شخص ہے، اور ہمارا جو ملک شام کا سفر ہے وہ اسی قبیلے کی طرف سے ہو کے گزرتا ہے. اگر یہ ہلاک ہو گیا تو یہ سمجھ لو کہ ہمارا راستہ بند ہو جائے گا، ہماری تجارت بند ہو جائے گی. تو لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لوگوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا. اس کے بعد میں پھر ان کو لے کر گئے. دوسرے دن پھر حرم میں آئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ایسا جوش ایمانی اور ایسا جذبہ ایمانی ان کے اندر تھا کہ پھر وہی بات کہی. پھر جو ہے وہ کلمہ توحید کو، کلمہ شہادت کو پھر بلند کیا. وہ کل کے تو غصے والے تھے، یہ آج پھر ٹوٹ پڑے. آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، منہ پھولا ہوا ہے، صرف عجیب و غریب کیفیات تھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر مکہ کے لوگوں نے ان کو بہت مارا. پھر اللہ کا نظام تھا کہ حضرت عباس آ گئے، پھر انہوں نے بچایا اور ان کو پکڑ کر گویا زخموں کی حالت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت عباس گئے. یہ عجیب جو ہے ولولہ اور عجیب جذبات تھے کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے ایک اللہ کو مان لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے. اب جو بھی قربانی دینی پڑے، اب جو بھی حالات ہوں، ان نالائقوں سے اور ان نافرمانوں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے. یہ جذبہ تھا اصل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، جس کی وجہ سے وہ اس جذبات کا اپنے اظہار کر رہے تھے، باوجود کہ یہ حالات آپ کے ہوئے اور یہ دقتیں، یہ پریشانیاں آپ پر آئیں. اور اس کے بعد میں پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن یہ واقعہ ہوا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ذر تم اپنے گاؤں یا اپنے قبیلے میں چلے جاؤ. اور اس کے بعد میں پھر حضور علیہ السلام نے ان کو 2 نصیحتیں فرمائیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مزے لے کر کہتے تھے کہ جب میرے آقا نے مجھے رخصت کیا تو رخصت کرتے وقت میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے 2 نصیحتیں فرمائیں. ایک نصیحت تو آپ نے یہ فرمائی کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. یہ بات آج ہم سے نکل گئی. ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ناراض ہیں ہم سے، یہ ناراض ہو جائیں گے اگر یہ بات کہہ دیں گے، اور وہ صحیح بات اگر کہہ دی جائے گی تو پتہ نہیں ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی، وہ جملہ حضور کا یاد رکھنا چاہیے جو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اگر نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے یہاں سرخوئی نصیب ہو. اور بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جو شخص سب کا محبوب ہو، یعنی سبھی لوگ اس کو پسند کرتے ہو، تو سمجھ لو وہ مداہن ہے. جیسے لوگ مل گئے ویسی بات کرنے لگا،
جس انداز کے لوگ مل گئے اس انداز کی گفتگو کرنے لگا تو سب کو خوش نہیں رکھا جا سکتا، اور ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنے خالق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اگر دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں کوئی ملامت کر رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، جب لوگوں نے حضور کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا اور حضور کی کتنی مخالفتیں ہوئی، تو اس لیے بہرحال ملامت کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری نصیحت ان کو حضور نے یہ فرمائی تھی، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات کہنا اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ یہ دو نصیحتیں خاص طور پر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھیں، اور کبھی کسی اور تذکرے میں آئے گا تو پھر ان کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اور صحیح بات کہنا، سچی بات کہنا، یہ نہ سمجھنا کہ یار یہ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم دین کی یہ بات پہنچا دیں گے، اور اگر ہم نے ان کو ناراض نہ کیا تو گویا اللہ کے احکام کو چھپایا۔ تو اس لیے بہرحال ہمیں اس سلسلے میں بہت وہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں پھر حضور نے ایک بات فرمائی تھی، صحابہ کی روایتوں سے ملتا ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ آسمان جتنی چیزوں پر تنا ہوا ہے، یعنی جہاں جہاں آسمان ہے، آپ غور کریں پوری دنیا میں آسمان ہے، اور اس کے آگے جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ زمین جن چیزوں کو اٹھائے ہوئے ہے ابو ذر ان میں سب سے سچے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فرمایا تھا کہ اس آسمان کے نیچے جتنے لوگ بستے ہیں، گویا اس زمین کے اوپر جتنے لوگ رہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری ان سب میں سب سے سچے ہیں۔ اور جو وعدہ اور جو نصیحت حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اس نصیحت پر پوری زندگی قائم رہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے ان کی کم بنتی تھی، وہ نہ تھا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تو وہ اسی پر عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی کم بنتی تھی۔ اس لیے وہ جا کے زبدہ ایک جگہ تھی، ایک جنگل تھا، انہوں نے اپنی رہائش وہاں کر لی تھی، لیکن یہ فرمایا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور حضور کی نصیحت کو اور حضور کی وصیت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نصیحت اور وصیت پر مکمل طور پر عمل کیا۔ اب اس کے بعد میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہو، کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے، اگر تم ویسے قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو 4 لوگوں کا نام بتلایا تھا، اور ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بڑی تفسیر میں قرآن کی بڑی اللہ نے بہارت دی تھی، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے یہ ہے کہ عقبہ ابن معید مکہ کا ایک سردار تھا، یہ اس کے غلام تھے، عقبہ ابن معید۔ اور اگر عقبہ ابن معید کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ابو لہب کے بعد میں اگر کوئی حضور کا سب سے بڑا مخالف تھا تو عقبہ ابن معید تھا، اور عقبہ ابن معید کا گھر حضور کے گھر کے سے ملا ہوا تھا۔ تو یہ 2 لوگ حضور علیہ السلام کے بڑے مخالف گزرے ہیں۔ تو ابو جہل بھی بڑا مخالف تھا، لیکن جو بہت درجے کا مخالف تھا وہ تھا ابو لہب، اور اس کے بعد میں عقبہ ابن معید تھے۔ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں عقبہ ابن معید کا غلام تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ تو ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو انہوں نے کہا مجھ سے، ابو بکر صدیق نے، کہ اپنی بکریوں میں سے کسی بکری کا مجھے دودھ پلاؤ۔
تو یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان بکریوں کو میں چراتا ہوں، یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام لانے پہلے کا واقعہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ جس بکری کو حمل نہ ہوا ہو، یعنی جس سے ابھی بچہ نہ ہوا ہو اور چھوٹی بکری ہو، اس بکری کو لاؤ میرے پاس۔ جب ابھی کبھی اس بکری نے کبھی بچہ ہی نہیں دیا، حمل ہی نہیں ہوا، تو دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس بکری کو لاؤ میرے پاس۔ تو چھوٹی بکری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن بھر گئے، اور اس کے بعد میں پھر دودھ نکالا، خود بھی پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا، اور پھر حضور تشریف لے گئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود یہ بات سمجھ گئے کہ یہ واقعہ، اس سے پہلے جب دودھ پی لیا تو پھر آپ نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا تو جیسے اس کے تھن تھے ویسے چھوٹے سے تھن ہو گئے، اور جیسے وہ دبلی پتلی تھی ویسے ہی ہو گئی۔ تو حضور کے جانے کے بعد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، اور جو یہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بکری بہت چھوٹی ہو، ابھی گابھن بھی نہ ہوئی ہو، اور وہ کیسے جو ہے وہ دودھ دے سکتی۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ آ گیا۔ تو یہ سمجھ گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو ہے وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور سے کہا کہ علمنی کہ اے نبی مجھ کو سکھلا دیجیے۔ اب دین سیکھنا ہے، شریعت سیکھنی ہے، احکام سیکھنے ہیں، تو حضور علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علمنی، مجھے سکھلا دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد میں فرمایا تو سیکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تو سیکھا ہوا ہے۔ یعنی پھر یہ اشارہ تھا گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن میں اور ہماری احادیث کی تشریح میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم ہوں گے، اور گویا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دے دی کہ تو سیکھا ہوا ہے۔ یہ بہت خاص جملہ تھا جو حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ تقریباً آج وہ 7 درس مکمل ہوئے۔ کچھ اور ہے اس سلسلے میں تو انشاءاللہ جب ترتیب وار چل رہا ہے تو اگلے جمعے کو عرض کر دیا جائے گا۔ بہت دنوں سے ترجمہ بھی نہیں ہوا۔